کرنے والوں، ماں باپ کو جھڑکیاں دینے والوں، ماں باپ کے ساتھ رشتہ اور تعلق خراب کرنے والوں، ماں باپ کو اپنے گھروں سے نکالنے والوں، ماں باپ کو بھائیوں کے بیچ میں بانٹ لینے والوں، کان کھول کے سن لو، یہ جو عمل ہے، زبان درازی کرنا، بد کلامی کرنا، ان کو گھور کے دیکھنا، ان کو باتیں کرنا، ان کو جو ہے غصہ کرنا، ان کے ساتھ بد کلامی کرنا، ان کے ساتھ نافرمانی کرنا، ان کو جو ہے اپنے گھروں سے نکالنا، یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کو یہ گناہ پسند نہیں ہے۔ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرے گا، بدسلوکی کرے گا، ان کو غصہ کرے گا، ان سے جھگڑا کرے گا، ان سے لڑے گا، کان کھول کے سن لے، آمنہ کے لال نے فرمایا جس بیٹے کا باپ اس سے راضی ہے، اس بندے سے اس کا خدا راضی ہے، اور جس بیٹے کا باپ اس سے ناراض ہے، اللہ کی قسم اس بندے سے اس کا خدا ناراض ہے۔ اور ماں باپ کو ناراض کرنے کے بعد وہ لاکھ نمازیں پڑھے، ہر سال حج کرے، رمضان کے علاوہ نوافل والے روزے رکھے، اس کے باوجود بھی جنت کا دروازہ اس کے لیے نہیں کھولا جائے گا۔ ماں باپ ہے، ماں باپ کا ادب کرو۔ کیسا بھی ہوں گا تمہارا باپ، گنہگار ہوں گا، شرابی ہوں گا، چور ہوں گا، ڈاکو ہوں گا، زانی ہوں گا، مجرم ہوں گا، اگر آپ اس کی اصلاح بھی کریں گے تو آنکھ سے گھور کے نہیں، ڈرا کے نہیں، لڑ کے نہیں، جھگڑ کے نہیں، اخلاق کے ساتھ اس کے ہاتھ چوم کے اس کی اصلاح کرو، اس کے پیٹ میں منڈی ڈال کر اس کی اصلاح کرو، اس کے پیر پڑھ کے اس کی اصلاح کرو، اس کی خدمت کر کے، اس سے محبت کر کے، اس کے ساتھ حسن سلوک کر کے اس کی اصلاح کرو۔ برے ہیں نا، گنہگار ہے تو اصلاح کا حکم ہے، مگر اصلاح ادب کے دائرے، اخلاق کے ساتھ، ضلالت کے ساتھ نہیں، بدمعاشی کے ساتھ نہیں، شرارت۔ ایک صاحب جو ہے مفتی صاحب کے پاس آئے، آگے مجھے مفتی صاحب قبلہ، میری بیوی اور میرے ماں باپ دونوں کے بیچ میں ٹینشن 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 ٹینشن، میں بیچ میں کھڑا ہوں۔ میں جب دیکھتا ہوں غور کر کے میری بیوی میں کو حق پہ دکھتی، ماں باپ میں کو جو ہے غلطی پہ دکھتے، میں کیا کروں؟ ماں باپ کو چھوڑ کے بیوی کو لے کے چلے جاؤں؟ تو مفتی صاحب قبلہ ارشاد فرمائے، میاں سنو، دیکھو ایک بیوی مر گئی تو دوسری ملتی، بے شک بالکل۔ کیا ڈر رہے ہیں جی؟ دوڑتا نہیں ہے، بولو جی۔ ایک بیوی مر گئی تو دوسری بھاگ گئی تو تیسری چلے گئی، چوتھی ہے، دروازے کھلے۔ ایک ماں مر گئی، پوری کائنات میں عورت تو ہوگی مگر ماں نہیں مل سکتی۔ ایک باپ اگر مر گیا، پوری کائنات مردوں سے بھری ہے، اربوں خربوں مرد مل جائیں گے، لیکن ان اربوں خربوں میں ایک باپ نہیں مل سکتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ماں باپ میں اللہ نے وحدانیت رکھی ہے، وحدانیت رکھی ہے ماں باپ، اللہ کا واسطہ۔ مفتی صاحب نے کہا میاں بیوی سے محبت ضرور کر، ماں باپ کی غلطیوں کو درگزر کر، مگر ماں باپ کو چھوڑ دو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ نیکی اور خیر کے ساتھ رہو، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنا۔ قرآن پاک ہے اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ خدا کہہ رہا ہے اف بھی مت کہو، کس سے؟ اپنے ماں باپ سے۔ ولا تنہرہما وقل لہما، اور جب ان دونوں سے بات کرو، قولا کریما، احترام والی، عزت والی بات کرو، ادب والی بات کرو، امی جان، ابا جان، ایسی بات کرو، عزت دے کے، اماں جان میں آپ کو کھانا نکال دوں، بابا جان میں آپ کو وہاں تک چھوڑ دوں، ہاں جی ابا چھوڑے گا میں،
ابا کو تو چھوڑ دیں گا مگر اللہ تیرے کو نہیں چھوڑتا. خدا کے خیر اس کی جلال میں آ کے تو دوزخ کا ٹھکانا بن. اس لیے ماں باپ کے ساتھ ادب, ماں باپ کے ساتھ ماں باپ قولا کریما, عزت والی بات کرو, ادب والی بات کرو, احترام والا رشتہ رکھو ماں باپ کے ساتھ. جہالت نہیں, جہالت نہیں. کعب ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کو کندھے پہ بٹھا کے 7 حج کیے. کتنے؟ کعبے کا طواف بھی کیے, صفا مروہ کی سعی بھی کیے, اور جو ہے مینا سے مزدلفہ, مزدلفہ سے عرفات, عرفات سے جمرات, سارے مناسک اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے 1 نہیں 2 نہیں 7 حج کرے. کتنے؟ 7 حج کرے. اس کے بعد آ کے پوچھے یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کیا کہ اپنے کندھے پہ بٹھا کے اپنی بوڑھی ماں کو 7 حج کروایا, یا رسول اللہ کیا میں نے اس کے بیٹے ہونے کا حق ادا کر دیا؟ تو آمنہ کے لال نے فرمایا صحابی تو نے بیٹے ہونے کا حق تو دور کی بات ہے, جب تو پیدا ہوا تیری ماں نے پہلا دودھ کا خطرہ جو تیرے منہ میں رکھا تو نے اس خطرے کا حق بھی ادا نہیں کیا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومنوں سنو ماں باپ کیا مقام ہے, کیا شان ہے, کیا شان ہے, کیا شان ہے. سنو, جس کے گھر میں ماں باپ ہے جاؤ اپنے ماں باپ کو جو ہے اس حال میں دیکھو. اس حال میں پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کو مسکراتا ہوا دیکھے, خوشحال دیکھ رہے, اس کے ماں باپ خوش ہیں, مست ہیں, مسکراتا ہوا دیکھ رہے, حضور فرماتے ہیں ایسی حالت میں جو اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے اللہ اس کو ایک حج مقبول کا ثواب عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. ایک صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا کوئی شخص دن میں 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کو خوشحال دیکھے, خوش مزاجی سے دیکھے, کیا اللہ اس کو 100 حج کا ثواب دے گا؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ کے لیے اس بات پر اجر دینا کوئی تعجب کی بات نہیں. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ قادر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دینے بیٹھا. بھائی ہمارا کام ہے لینا. دیکھو ہمارا کام کیا ہے, محبت کرنا. آج ایک وعدہ کر لیں گے, آج اصلاح معاشرہ کانفرنس میں ایک وعدہ کریں گے, کریں گے انشاءاللہ کریں گے. وہ چھوٹا کام, چھوٹا ایک ہی لفظ, ایک ہی لفظ, اس کو آج جم کے پکڑ لیں گے, جم کے. کون کون پکڑیں گے ہاتھ اٹھاؤ, سبحان اللہ, دیکھیں گے. اور تو ممبئی کے پورے عاشقان, سبحان اللہ, چھوڑو. ایک ہی کام کریں گے, ایک ہی. کیا کام کریں گے؟ کسی سے نفرت نہیں کریں گے. آپ مومن ہیں, اولیاء اللہ کے چاہنے والے, غوث و خواجہ کے دیوانے ہیں, صوفیہ کے رستے پہ چلنے والے ہیں, تو صوفیوں کے رستے پہ چلنے والا نفرت نہیں کرتا. نفرت کا اور سنیت کا آپس میں کوئی تال میں نہیں, کوئی تال میں نہیں, کوئی تال میں نہیں. ہم لوگ اب مفتی بن رہے ہیں, پہلے سب لوگ صوفی بنتے تھے. کیا بنتے تھے؟ اور صوفی کا معنی کیا ہے؟ درگزر کرنا, معاف کرنا, چھوڑ دینا, نظر انداز کر دینا. سرکار سیدنا امام مہاجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ان کا ایک مرید کیا کرا, ایک دن حضرت کو جو ہے خینچی لے کے آ کے نظر دیا. خینچی معلوم ہے, خینچی سیزر لے کے آ کے دیا. ہمارے انگلش میں بولتے ہیں ہم لوگ, میں بھائی کرنا پڑھے لکھے نہیں کرے, خینچی بولے تو نہیں, سیزر بولے تو سیزر لے کے آ کے دیا خینچی. تو بزرگ حضرت امام مہاجر مکی جیسے ہی ان کو تحفہ ملا سیزر کا, خینچی کا, حضرت رونا شروع کر دیے, رونا شروع کر دیا. انہیں بیچارہ پریشان ہوا, سرکار مجھے معاف فرما دیجئے, اے اللہ کے ولی مجھے معاف کر دو, مجھ سے کیا غلطی ہو گئی, سیزر دے رہا ہوں, خینچی دے رہا ہوں, اس پہ رونے کی کیا بات ہے سرکار؟ میں نے کل آپ کو کپڑا اپنے ہاتھوں سے پھاڑتا ہوا دیکھا, اس لیے خینچی لا کے دیا تاکہ دوبارہ کبھی پھاڑنا ہو تو آپ خینچی سے آسانی سے پھاڑ سکے. تو فرمائے میاں خینچی دینے کے بجائے سوئی دے دیتا تو میں خوش ہو جاتا. سوئی تو مان میں سوئی دیتا تو میں خوش ہو جاتا. اور تعجب سے پوچھا حضور
खैंची कीमती होती है, सुई बहुत कम कीमत होती है। इसमें आपको क्या डिफरेंस फील कर रहे हैं आप? तो हजरत फरमाए मियाँ खैंची काट के जुदा करने का काम करती है, सुई सी के जोड़ने का काम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शान वतन और नारे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, 19वां इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोले मियाँ हम तोड़ने वाले लोग नहीं हैं, हम जोड़ने वाले लोग हैं। तोड़ना किसी और का काम है, जोड़ना सूफियों का काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप गौसो ख्वाजा वाले हैं तो आप तोड़ने वाले मत बनो, जोड़ने वाले मत बनो। और हमारे ताल्लुक, हमारी जुबान इतनी खराब, हमारे हरकतें इतने खराब, हमारे काम इतने खराब, हमारी बीवी हमसे टूटी हुई, 6 महीने हो गए उन्हें इधर रह रहा, बेगम वहां रही, क्या हुआ? लड़के चले गई मौलाना। तो इसका मतलब तू इतना डेंजर है, तेरी जोरू तेरे पास होगी। अब जो अपनी जोरू के साथ हुस्न सुलूक नहीं कर सका, उन्हें कौम के साथ क्या हुस्न सुलूक कर सके? एक तहरीर से नेमत के तौर पर ये हमारे मौलाना लोग रहते नहीं, हम लोग के बीवी हम लोग से लड़ते ही नहीं। कभी सुने मौलाना तलाक दे दिए रात में? अरे बोलो जी, सुनते नहीं ऐसे बात। हम लोग आशिक मिजाज रहते हैं, शुरू करते मस्त बेगमों से मोहब्बत करते। हम लोग मस्जिद में बैठ के सुनते, आज अब्दुल गफूर बेगम को मारा, चमची छोड़ दिया, चांद पाशा की जोरू तलाक ले ली, उसकी जोरू भाग गई, उन्हें उसकी जोरू छोड़ दिया। इतना सुने मोदी टेंशन में आ। बीवी लड़ने की चीज है जी, बीवी मोहब्बत करने की चीज है। क्या करने की चीज है बोलो? मोहब्बत, मोहब्बत। जिसको करना उन्हें नहीं बोल रहा भाई, जो करने पड़ते उन्हें बोल रहे हैं। क्या करने की चीज है बीवी बोलो? मोहब्बत, मोहब्बत करने की चीज है। मोहब्बत करना, खुश रहना घर में, उनकी ख्वाहिशात पूरी करना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर जी, हुजूर 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 सैयद आलम, मालिक जन्नत, मुख्तार कायनात, सय्यदुल मुरसलीन, अल्लाह का हबीब, ला मका का मकी, मेरा सारे नबियों का सरदार, असर की नमाज पढ़ने के बाद अपनी ज़ौजा सय्यदा तय्यबा आइशा सिद्दीक़ा के सहेलियों के घर को जाते, जाके उनके वालिदैन से परमिशन लेके वो सहेलियों को हजरत आयशा के पास लेके आते और कहते आयशा के साथ खेल लो। हुजूर हुजूर होके अपनी ज़ौजा से इतनी मोहब्बत करते। और हमारे अब्बू हमको खाली मस्जिद में ये पढ़ा है, दाढ़ी छोड़ना सुन्नत है, मिसवाक करना सुन्नत है, टोपी पहनना सुन्नत है, सुरमा लगाना सुन्नत है। इधर लगा, अरे घर में जोरू के साथ उसने सुलूक करना भी सुन्नत है। बेवकूफ को बर्गर खिलाना, पिज्जा खिलाना, बिरयानी खिलाना, एक लंबी ट्रॉल मार के आना, पनवेल लेके जाना, पनवेल। मजाक नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह की कसम, अल्लाह के घर में बैठा हूँ, अल्लाह की कसम मजाक नहीं कर रहा। उसने शुरू करना बीवियों से, लेकिन घूमना बीवियों को, मस्त कपड़े पहनाना, बीवियों का सोना बेच के नहीं खाना, अपन सोना खिलाना। हमारे पास बदमाशा जोरू का सोना बेच लेते, उसके कपड़े बेच लेते, उसकी चीज़ा लेके जाके रहन रख लेते। ऐसे खतरनाक आइटम पूरे आ गए हमारे पास, इसलिए लाके उन लोगों को हमारे पास मुसल्लत कर दिया, मारो लोग, मारो बट्टे वाला, पूरे मार रहा हूँ, दे 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 लड्डी का। आओ जी, नफरत नहीं करनी, हमारी औलाद से नफरत। हमारी औलाद के अंदर इतनी काबिलियत है, इतने अच्छे, इतने प्यारे, सब छोड़े, तूने एक बुराई करता, क्या करता? रात में 12 बजे घर को आया, अब जो वो पिटाई, वो गालियां, वो ताने, वो बातें। हम लोग इतने बदमाश किस्म के हो गए हैं, इतने गलीज हो गए हैं। हमारा बच्चा एग्जाम की रिपोर्ट लाके देता, अबू जी ये मेरी एग्जाम की रिपोर्ट है। हम देखते मराठी में 90 लाया, इंग्लिश में 90 लाया, उर्दू में 90 लाया, सोशल में 90 लाया, साइंस में 30 लाया।
وہ 90 سب چھوڑ دیتے 30 کے پیچھے پڑ جاتے 30 تیری ایسی تیرا انہوں نے بولتا ایک میں لایا تو اتنے خطرناک باتیں کر رہا نا آئندہ پوروں میں 30 رہا دو ہم اچھائیوں کو نہیں گنتے. اب ہمارے امام صاحب بہترین خیرات پڑھ رہے ہیں, امام صاحب بہترین اچھے پاک صاف کپڑے پہن رہے ہیں, مسجد کو پورا دیکھ رہے ہیں, سب خیال کر رہے ہیں, سب کر رہے ہیں, پوری 600 اچھائیاں ہیں. ایک غلطی ہو گئی بیچاروں سے, 1-2 ڈب میں مار دیے, مہینے میں 15 دن میں آنے ختم. وہ پوری اچھائیوں کی نماز جنازہ پڑھ دیتے, وہ ایک برائی کو فاتحہ پڑھ دیتے. تم ڈبا مارے چھے, تم ڈبا مارے چھے, تم ڈبا مارے, اب کیا مرے تک مارتا. ہم لوگ اب بد خصلت ہو گئی ہے, ہمارے اندر غلاظت گندگی پوری ہمارے اندر آ گئی. اس لیے اللہ کا واسطہ میرے پیارے بھائیوں, نفرتوں کو دلوں سے نکالو, محبتیں کرو یار, ایک دوسرے کی قدر کرو, ایک دوسرے کا احترام کرو. میں کہیں بھی جاتا ہوں نا بیان کرنے کے لیے, 2 لڑائی لڑنا پڑتا میرے کو. بیان کرنے سے پہلے اپنے پٹھوں سے لڑنا. اب میں آنے والا ہوں بول کے جیسا ہی پوسٹر لگتا, یہاں ہوا نہیں معلوم, مگر جیسے ہی میرے نام کا پوسٹر لگتا, واٹس ایپ مہم شروع ہو جاتی, کالنگ مہم شروع ہو جاتی. اچھا پھر جب میں جاتا نہیں بلانا بولے صبح اللہ بازو بیٹھ کے بیان سنتا, یہ لوگ گمبر, اور پورا بیان سن کے سب جنے ہاتھ بعد میں چومتے بولے یہ الگ ٹینشن. اتنا بد خصلت ہو گئے. اب بیان کرنے کے بعد بہادیوں سے لڑنا, ایسا بولے ویسا بولے یہ بولے, سو میں اکیلے چھل لینے کا ہے. نفرت مت کرو میرے بھائی, محبت کرو. تم نفرت کرنے والے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے, تم محبت کرنے والے. تمہارے نبی نے تمہیں نفرت کی تعلیم نہیں دی ہے, تمہارے نبی نے تمہیں محبت کی تعلیم دی ہے. چلیں گے انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ والحمدللہ. آپ حضرات بیٹھیں, ابھی پروگرام ختم نہیں ہوا ہے.